السلام علیکم دوستوں جاپان دنیا میں قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ شہر کے شہر ان قدرتی آفات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جاپانی قدرتی ماحول کو ہر ممکن حد تک صاف رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کو دنیا کا سب سے صاف، سرسبز اور خوبصورت ملک سمجھا جاتا ہے۔ پھر بھی جب آپ جاپان کے دورے پہ جائیں گے تو سب سے پہلے جو چیز آپ کی توجہ حاصل کرے گی وہ جاپان کی صفائی ہوگی۔ آئیے اس راز کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ ایک ماحول ملاحظہ فرمائیے۔ طالب علم دن بھر کی پڑھائی کے بعد اپنے بستے ڈیسک پر رکھ کر بیٹھے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ پڑھائی ختم ہوئی ہے، اب چھٹی ملے گی اور ہم گھر جائیں گے۔ بچے اپنے استاد کی ہر بات دھیان سے سن رہے ہیں۔ ٹیچر اعلان کرتے ہیں کہ آج صفائی کا روسٹر کچھ ایسے ہے کہ پہلی اور دوسری لائن کلاس روم کی صفائی کرے گی، تیسری اور چوتھی لائن سیڑھیاں صاف کریں گی، جبکہ پانچویں لائن واش روم صاف کریں گی۔ طالب علم کلاس روم کی الماریوں سے صفائی کا سامان اٹھا کر اپنی صفائی مہم کا آغاز کر دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ جاپان کے کسی ایک اسکول کا منظر نہیں بلکہ پورے ملک کے اسکولوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جاپان کے اسکولوں میں پرائمری کلاس سے لے کر ہائی اسکول تک، پاکستان کے لحاظ سے انٹرمیڈیٹ یا 12ویں جماعت تک کے طالب علموں کے لیے صفائی روز کا معمول ہے۔ نیز گھر میں بھی والدین بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنی اشیاء جگہوں پر نہ رکھنا بری بات ہے۔ اسی وجہ سے بچوں میں معاشرتی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ طالب علم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اسکول گندا ہو جسے انہوں نے خود صاف کرنا ہے۔ جب طالب علم اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے جوتے لاکر میں رکھ دیتے ہیں اور ٹرینر شوز پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلی میں پہنے جانے والے جوتے دوسرے گھروں میں داخل ہوتے وقت باہر اتار دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھروں میں کام کے لیے آنے والے لوگ جیسے کہ ماسی، الیکٹریشین، پلمبر اپنے جوتے اتار کر جرابوں پر کچھ پہن لیتے ہیں۔ دوستوں، جب اسکول کے یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ کلاس روم کے علاوہ ان کا پڑوس، ان کا شہر اور ان کا ملک بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ دوستوں، جاپان کی صفائی کی مثالیں تو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو چکی ہیں۔ مثلاً جاپان کی ایک بلٹ ٹرین کی صفائی کی 7 منٹ کی ویڈیو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ 2014 میں جاپان کی فٹ بال ٹیم برازیل میں ہونے والے ایک میچ میں حصہ لینے گئی تو میچ ختم ہونے کے بعد جاپانی ٹیم کے کھلاڑی اسٹیڈیم میں پڑا کوڑا اٹھانے کے لیے رکے تو دنیا حیران رہ گئی۔ اس کے علاوہ جاپانی کھلاڑی اپنے ڈریسنگ روم کو اتنا صاف چھوڑ کے گئے کہ فیفا کے جنرل کوآرڈینیٹر نے تصویر ٹویٹ کی اور جاپان کی صفائی کو سراہا۔ جاپانیوں کو اس بات کا بھی بہت خیال رہتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ برے لوگ ہیں اور ان کی اتنی بھی تعلیم و تربیت نہیں کہ اپنی جگہ کو صاف کر لیں۔ دوستوں، جاپان کے نالوں کا نظام اس قدر شفاف ہے کہ جاپان کی مشہور کوئی فش کو آپ تیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں، شدید سیلاب کی وجہ سے جاپان کے انڈر پاس میں پانی آ گیا تو دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ پانی اس قدر صاف تھا جیسے کسی سوئمنگ پول کا پانی ہو۔ اور جاپان میں سگریٹ نوشوں کو اپنے ساتھ ایشٹرے لانے پڑتے ہیں اور ایسی جگہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں جس سے دوسرے متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جاپان کے بچے ہر ماہ ایک بار رضاکارانہ طور پہ اپنے اسکول کے قریبی گلیوں کی صفائی کرتے ہیں۔ دوستوں، جاپان میں صفائی سے متعلق آگاہی ہر طرف ہے۔ روزانہ صبح 8 بجے ہر دفتر کا ملازم، دکاندار اپنے ارد گرد کی صفائی کرتا ہے۔ جاپان کے محلے بھی باقاعدگی سے اپنی گلیوں کی صفائی کے ایونٹ کا انتظام کرتے ہیں۔
عموماً گلیاں اسکول کے بچوں کی صفائی کی وجہ سے بہت صاف ہوتی ہیں اور لوگ بھی گلیوں میں کوڑا نہیں پھینکتے۔ جاپان کی ATM مشین سے اس قدر صاف نوٹ نکلتے ہیں جیسے یہ آج ہی بینک سے نکلے ہوں۔ اس کے علاوہ جاپانی نظر نہ آنے والی گندگی جیسے کہ بیکٹیریا، جراثیم کے بارے میں بھی تشویش رکھتے ہیں۔ دوستوں، جب جاپانیوں کو زکام ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سرجیکل ماسک پہنتے ہیں تاکہ دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں۔ اسی عادت کی وجہ سے کرونا وائرس نے بھی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جاپانی قدیم زمانے سے صفائی پسند رہے۔ جاپان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے دی بک آف ٹی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس گھر میں چائے کی تقریب ہو رہی ہو وہاں ہر چیز کا انتہائی صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کمرے کے کسی تاریک کونے میں بھی گرد کا ایک ذرہ بھی نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میزبان اپنے فن میں ماہر نہیں۔ یہ کتاب 1906 میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کے اصول آج بھی فالو کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، جاپان خلا سے کچرا ہٹانے کے لیے اپنا خلائی مشن روانہ کر چکا ہے۔ اور اگر آپ کچھ عرصہ جاپان میں رہیں گے تو آپ بھی بہت جلد صفائی کا لائف اسٹائل اپنا لیں گے۔ آپ بھی لوگوں کی موجودگی میں اپنی ناک صاف نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ صاف رکھنے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، اور گھر کے کوڑے کرکٹ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے 10 قسم کے ریسائکلنگ کے ڈبوں میں ڈالیں گے۔ پھر آپ جاپان سے جب واپس اپنے ملک جائیں گے تب آپ کو ہر وہ شخص عجیب اور برا لگے گا جو آپ کے منہ کے پاس آ کر چھینکے گا یا گندے پاؤں کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ جاپان میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مسلم امہ خصوصاً پاکستانیوں کو تو صفائی میں جاپان سے بھی آگے ہونا تھا، کیونکہ ہمارے مذہب میں صفائی کی انتہائی تلقین کی گئی ہے، جہاں صفائی کو نفس ایمان کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان سب کے باوجود ہم صفائی میں انتہائی پیچھے کیوں ہیں؟ اپنا جواب مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔